يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. جشن امام علیہ السلام شعبان و رمضان ہے تو مولا کے نام سے دعا پڑھ کے بات کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہم وعلا آبائهم في هذه الساعة وفي كل ساعة ليا وحافظا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. عليه الصلوات. ایک طویل غیر حاضری کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. بہرحال آج اس کی قضا کا موقع تو نہیں ہے اور اس وقت نہ وقت ہے. آپ رات کے اس پہر تشریف فرمائیں. یہاں جشن شعبان و رمضان ہے اور آیت وہ پڑھنے لگا ہوں کہ جس میں 12 کا ذکر ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ توبہ، سورہ کا عدد بھی 9 ہے اور آیت کا عدد 36 ہے. آیت وہ بھی عدد 9 بنتا ہے تو یہ آپ کو ذہن میں رہ جائے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. یقیناً مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے.
اس کا ایک ظاہر ہے جو باطن ہے وہ میرے کہنے سے پہلے آپ پہنچ چکے ہیں. میں صادق محمد کا فرمان بھی سناؤں گا آپ کو، لیکن مولا کے فرمان کے ساتھ ساتھ یہ جو قرآن کا ظاہر و باطن ہے نا، وہ قرآن کا جو ظاہر ہے وہ تو ہے، لیکن ظاہر کا باطن ہے، باطن کا پھر باطن ہے، اس باطن کا پھر باطن ہے. 70 باطن ہیں ایک ایک آیت کے، یہ بھی جانتے ہو نا، اور سب اپنے مقام پر درست ہیں. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نحل میں فرمایا ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ وہ پھولوں سے رس حاصل کرے، اس کے شکم میں ایک مائع بن جاتا ہے جو شہد ہے. فی شفاء للناس، یہ شہد انسانوں کے لیے شفا ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے شفا ہے. ظاہر اس کا شہد ہے، مولا نے فرمایا اس کا باطن ہوا علم علی ابن ابی طالب. اس کا جو باطن ہے وہ علی ابن ابی طالب کا علم ہے جو انسانوں کے لیے شفا ہے. تو یہ ظاہر و باطن سمجھ آ گیا. اس کو تفسیر و تعویل کہتے ہیں سادہ الفاظ میں. تفسیر ہے ظاہر، تعویل ہے باطن. اچھا باطن میرے موڈ کے حساب سے طے نہیں ہو سکتا، مجھے اچھا یہ لگ رہا ہے تو باطن یہ ہے. قرآن کے ہر باطن کے لیے قال الباقر و قال الصادق ضروری ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. قرآن کی جو تعویل ہے باطن یا اللہ جانتا ہے یا وہ کہ جن کے سینوں میں علم راسخ ہو چکا ہے. اچھا کس کے سینے میں علم راسخ ہے؟ وہی کہ جو رسالت مصطفیٰ کا گواہ ہے. اس کا تعارف علم کے اعتبار سے ہے. یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب. سورہ رات کی آخری آیت ہے توجہ آپ کی میرے ساتھ ہے. کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، آپ کی رسالت سے کہہ دیجیے آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے دو کافی ہیں، ایک اللہ، ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. قرآن نہیں، قرآن اچھا جیسے نہ ماننا ہو علی کو تو نہ مانے، لیکن یہ آیت ہوا میں خلا میں فضا میں تو نازل نہیں ہوئی، کوئی تو ہے اس کا مصداق. میں لے کر آؤں ہمارے سامنے کون ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم. جب میرے مولا علی السلام سے پوچھا گیا نا کہ آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے، دیکھو مجھے سے فقیر سے پوچھو گے نا کہ آپ کی سب سے بڑی کوالٹی کیا ہے تو 5 منٹ تو میں بھی سوچنے میں لگاؤں گا. وہ علی کی جن کے لیے ابن عباس نے کہا کہ 1000 آیتیں نازل ہوئی. کیا علی کے لیے فقط آیتیں نازل نہیں ہوئی؟ علی جس سواری پر سوار ہو جائے، علی جس سواری پر سوار ہو جائے اس سواری کی ٹانگوں سے جو چنگاریاں نکلیں، جنہیں سورہ عادیات یاد ہے، عادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا وبسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود. صبح کی نماز کا وقت تھا، حضور مکرم سورہ الحمد کے بعد سورہ عادیات کو پڑھ رہے تھے کہ بعض صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون سا سورہ ہے؟ فرمایا کہ صبح کا وقت ہے، علی بن ابی طالب نے غزوہ ذات السلاسل میں دشمن پر حملہ کیا ہے اور علی جس سواری پر موجود تھے اس سواری کی ٹانگوں سے جو چنگاریاں نکل رہی تھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علی کی سواری کی قسم کھائی ہے قرآن میں، اور سر پر دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم کہ جب وہ صبح کے وقت دشمن پر حملہ کرتے ہیں تو ان کی ٹانگوں سے چنگاریاں نکل رہی ہوتی ہیں. اے میرے ساتھ آپ ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گا اور بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی. اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو پھر بات فرش پہ نہیں پھر رش پہ جائے گی. دیکھو مجھے بتلاؤ صدر اسلام کی بڑی شخصیتیں محترم ہوں گی میرے بھائی، مجھے کوئی ایک آیت بتلاؤ کہ اللہ نے کیا کسی بھی شخصیت کی قسم کھائی ہے قرآن میں؟ کسی بڑے سے بڑے نام کی قسم کھائی ہے قرآن میں؟ نہیں، لیکن علی کی سواری کی قسم کھائی ہے. جنہیں اللہ نے علی کے گھوڑے کے برابر نہیں سمجھا. جنہیں اللہ نے علی کی سواری کے لائق نہیں سمجھا، انہیں علی کے مقابلے بنا لے کر آؤ میرے بھائی. جسے جس کو جو ماننا ہے مان لے، وہ تو خود اللہ کے سامنے جواب دے. میں تو اتنا کہہ رہا ہوں قرآن کا ظاہر ہے، قرآن کا باطن ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یقیناً مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے. ابھی پہلے فقرے میں بات رکی ہوئی سورۃ توبہ آیت نمبر 36.
ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. اور یہ آج سے 12 نہیں ہے، اللہ نے کہا جب سے زمین و آسمان ہم نے خلق کیے تب سے 12 ہے. اچھا اس وقت میری تحقیق کے مطابق تقریباً 55 کیلنڈرز ہیں جو دنیا میں رائج ہیں. اسلامی کیلنڈر ہے، انگلش کیلنڈر ہے، چائنیز کیلنڈر ہے، ایرانی کیلنڈر ہے، 55 کیلنڈرز ہیں. ہر کیلنڈر دیکھو اگر یہ ہیومن میڈ ہوتا نا تو یقیناً کہیں پر 11 ہوتے کہیں 13 ہوتے. اللہ نے نظام تکوین میں رکھا ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. جب سے زمین و آسمان اللہ نے خلق کی تب سے 12 ہے. منہا اربعۃ حرم، ان 12 میں 4 اور محترم ہیں. ابھی تو آئی کی تعبیر اس کی 4 اور محترم ہیں. ذالک الدین القیم، جو ان 12 کو مان لے یہی مضبوط دین ہے. تو مجھے بتاؤ کہ اللہ جنوری فروری کی بات کر رہے ہیں یہاں پر؟ تو یہاں سے وہاں تک پرزور حیدری سلوات دے دو محمد شعبان اور رمضان پر میں آ رہا ہوں، یہ 12 طے ہو جائیں پہلے، 12 مہینے طے ہو جائیں پہلے. تو کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ جنوری فروری کی بات کر رہا ہے کہ جو ان کو مان لے یہی مضبوط دین ہے؟ ذالک الدین القیم. مولا باقر سے بھی فرمان ہے، مولا صادق اسلام سے بھی فرمان ہے کہ اس کا ظاہر ہے 12 مہینے، اس کا باطن ہم 12 ہیں. جب سے زمین و آسمان ہے تب سے یہ 12 ہے. منہا اربعۃ حرم، بہت توجہ رکھنا، بات پہ کہیں اور پہنچے گی انشاءاللہ. امام سے پوچھا گیا کہ مولا اگر آپ باطن ہیں 12 اس میں تو اللہ نے کہا ہے کہ ان 12 میں 4 اور احترام والے ہیں. تو آپ 12 میں کون ہیں؟ 12 تو ایک ہی نور ہے، تو پھر یہ 4 اور کون سے ہیں؟ فرمایا وہ 4 جن کے نام علی پر ہے. دیکھو ان 12 میں 4 علی ہیں. میرے ساتھ یہ نہیں ہے. علی مرتضیٰ، علی زین العابدین، علی رضا، علی نقی. اور امام نے اس کی ایسی وجہ بیان کی ہے کہ دل باغ باغ ہو جائے. امام نے کہا 4 کے جو نام ہیں وہ اور محترم ہے، اس لیے کہ ہر نام ہے اللہ کے نام سے مشتق. دیکھو وہ محمود تھا تو نے محمد بنایا، وہ اعلیٰ تھا تو نے علی بنایا، وہ فاطر السماوات والارض نے فاطمہ زہرا بنایا، وہ محسن تھا نے حسن بنایا، وہ قدیم الاحسان تھا نے حسین بنایا، وہ زین العابدین تھا، وہ معبود تھا نے زین العابدین بنایا، وہ عالم الغیب والشہادہ نے باقر العلوم بنایا، وہ صادق الوعد نے جعفر صادق بنایا، وہ کاظم الغیث نے موسی کاظم بنایا، اسے رضا پسند نے علی رضا بنایا، اسے صدق محمود نے محمد تقی بنایا، وہ رقیب مزاج نے علی نقی بنایا، وہ اسکندر شان کا حامل نے حسن عسکری بنایا، اور وہ خود غائب تھا. جی تھوڑا سا وقت میں بات کچھ چاہ رہا ہوں کہ ہو جائے. ہر ایک کے نام کا سلسلہ مشتق اللہ کے نام سے، لیکن کہیں نہ کہیں فارمیشن میں تبدیلی ہے. محمود سے محمد، فاطر السماوات سے فاطمہ، محسن سے حسن. فقط ایک نام وہ ہے جس میں فارمیشن کی تبدیلی بھی نہیں. وہ العلی العظیم، یہ بندہ علی العظیم ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں صدق اللہ العلی العظیم قرآن کی تلاوت کے بعد رمضان المبارک میں، تو قرآن مولا نے فرمایا ہے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رَمَضَانِ. ہر شے کی ایک بہار ہے اور قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے. اس لیے ویسے ہی تاکید ہے ينبغي للمسلم ان يقرأ 50 آیۃ فی کل یوم و لیلہ. ہر مسلمان کے لیے سزاوار ہے کہ صبح و شام کم سے کم 50 آیتوں کو پڑھے. یہ رمضان کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، 50 آیتوں کو پڑھے. یہ ہر مسلمان کے لیے سزاوار ہے. اچھا جو نہ پڑھ سکے، مولا سے کوئی پوچھا گیا کہ مولا اگر تھوڑا کنسیشن ہوتا ہے، تو مولا نے فرمایا کہ جو کم سے کم 10 آیتوں کو روزانہ پڑھے اللہ اسے غافلین میں نہیں لکھے گا. رمضان کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، کم سے کم 10 آیتوں، اور رمضان میں تو کوشش کرو کہ پورا قرآن ختم ہو جائے، کم سے کم ایک. تو یہ جو قرآن میں ختم، جب ہم قرآن کی تلاوت ختم کرتے ہیں کہتے ہیں صدق اللہ العلی العظیم. ہمارے بھائی کہتے ہیں صدق اللہ العظیم. وہ ان کے دماغ میں یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر علی کو بسایا ہوا ہے، تو یہ کہہ رہے صدق اللہ العلی العظیم.
میرے بھائی یہ جو علی العظیم ہے، یہ آیت الکرسی یاد ہے؟ پڑھنا میرے ساتھ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو العلی العظیم کہا، جب اس نے العلی العظیم کہا تو آپ کیوں خالی عظیم کہنا؟ اب کیا کہنا نام ہے علی کا؟ کیا کہنا نام ہے علی کا کہ لوگوں نے علی کی دشمنی کو اللہ کو بھی علی کہنا چھوڑ دیا. آپ نے تو مجھے ایک اور ہی فکر پہ لگا دیا میرے بھائی، جس طرح سے آپ نے خوبصورتی سے القاب لیا. مجھے اجازت ہے میں بھی شامل ہو جاؤں شریف کے. علی تو ہے نا قطب عالم امکان. قطب عالم امکان کا مطلب پتہ ہے کیا؟ عالم امکان کا سینٹر اور مرکز. یہ میرے مولانا نے خود کتاب نہج البلاغہ میں فرمائی ہے کہ علی بن ابی طالب کی حیثیت اس پورے نظام میں ویسی ہے کہ جیسے ایک چکی ہو، اس کا جو مرکز ہے علی قطب عالم امکان ہے. علی مولا المومنین ہے، علی یعصب الدین ہے، علی نبی عظیم ہے، علی مبید الشرک والمشرکین ہے، علی قاتل الناکثین والقاسطین والمارقین ہے، ابو الیتامى والمساکین ہے، باب حکمت رب العالمین ہے، عمود الدین ہے، اول العابدین ہے، شبیہ ہارون ہے، نفس الرسول ہے، روج البتول ہے، سیف اللہ المسلول ہے، امیر البررہ ہے، قاتل الفجرہ ہے، قسیم الجنت والنار ہے، صاحب اللواء ہے، سید العرب ہے، اشراف القرب ہے، صدیق اکبر ہے، علی بن ابی طالب، فاروق اعظم ہے، علی بن ابی طالب علیہ السلام. علی کرار ہے، غیر فرار ہے، برادر جعفر طیار ہے، حازم الاحزاب ہے، قاسم الاسلاب ہے، معز الاولیاء ہے، موزل العطا ہے، اخطب الخطباء ہے، قطبۃ اہل الکسان، امام الائمۃ والاتقیاء ہے، ابو سعید الشہداء ہے، ممیت البدع ہے، محی السنہ ہے، سردار عرب ہے، موضع عجب ہے، ریس البابا ہے، حسن امین ہے، ذرقام ہے، ابو الایتام ہے، طالبی ہے، مکی ہے، مدنی ہے، ہاشمی ہے، عروۃ الوثقیٰ ہے، مصباح الدجا ہے، ابن ابی المصطفیٰ ہے، موضع سر اللہ ہے، باب حکمت اللہ ہے، ید اللہ ہے، جنب اللہ ہے، عین اللہ ہے، اور حب علی رحمت اللہ ہے، اور بغض علی لعنت اللہ ہے. تو فرمایا وہ چار اور ان کے نام محترم ہیں، ان کے نام علی. اچھا اگر اب یہ شعبان اور رمضان کا جشن، تو یہ 3 مہینے نا ایک ساتھ، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک. اور اس کی مثال ایسی ہے، ایک سلوپ ہے، آپ تشریف لے جا رہے ہیں اپنی گاڑی پر، پیٹرول ختم ہو گیا، اتفاق سے وہیں پر ایک ایسا سلوپ آ گیا کہ ضرورت ہی نہیں پیٹرول، خود بہت گاڑی چلے گئی، اب بالکل اپنی منزل پہ جا کر وہ رکی. تو جب روحانیت کا پیٹرول ختم ہو جاتا ہے نا انسان میں سارا سال، تو اللہ بھیج دیتا ہے رجب المرجب کو کہ خود بخود چل پڑو، شعبان المعظم، رمضان المبارک. اچھا ذرا سوچنا، رجب ہے ماہ ولایت، شاہ ولایت کی آمد ہے، 13 رجب المرجب، رجب ہے علی کا مہینہ، شعبان حضور نے کہا شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ، اور رمضان شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے. رک جا، اچھا سوال کر رہا ہوں، رجب سے گزرے بغیر شعبان تک آ سکتے ہو؟ کہہ دیا میرے ساتھ. اچھا شعبان سے گزرے بغیر رمضان تک آ سکتے ہو؟ تو اللہ نے سمجھایا ہے میرے بھائی کہ جیسے تو رجب سے گزرے بغیر شعبان تک نہیں آ سکتا، اور شعبان سے گزرے بغیر تم رمضان تک نہیں آ سکتے، ویسے علی سے گزرے بغیر نبی تک نہیں جا سکتے، مصطفیٰ سے گزرے بغیر خدا تک نہیں جا سکتے.
بات پھر کرنی ہے اب شعبان رمضان کے اختتام پر زیادہ طولانی گفتگو نہیں، لیکن جب اس کا آغاز ہے رجب المرجب سے، حضرت امیر انیس رحمۃ اللہ علیہ کے 2 مصرے ایک دم میرے سامنے نازل ہو گئے۔ کہتے ہیں ابھی جو سب میں نے بات کی اس کا خلاصہ وہ بہت ہی خوبصورت الفاظ میں پہلے ہی کہہ کے چلے گا، میں کہتا ہوں شاید ساری زندگی کی میری کتابتیں 2 مصروں کو قربان ہو جائیں۔ وہ کہتے ہیں خورشید فلک عکس دور تاج علی ہے۔ ذرا اس کو سمجھنا ہے اس مصرے کا مطلب کیا ہے۔ علی کے سر پہ جو ولایت کا تاج ہے اس پہ بہت سارے دور ہیں، اس میں سے ایک آسمان کا سورج ہے۔ بات پہنچ رہی ہے۔ خورشید فلک عکس دور تاج علی ہے۔ علی کے سر پہ جو ولایت کا تاج ہے اس میں بہت سارے دور ہیں، ان میں سے ایک آسمان کا سورج ہے۔ بات پہنچ رہی ہے۔ کہتے ہیں خورشید فلک عکس دورے، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، خورشید فلک عکس دورے تاج علی ہے، اور خالق کے سوا جو ہے وہ محتاج علی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھو نہ غالی بنو، نہ مقصر بنو، مومن بنو۔ خورشید فلک عکس دور تاج علی، خالق کے سوا جو ہے، خالق کے سوا جو ہے وہ محتاج علی۔ شعبان میں ولادت گزری ہے ان کی کہ جو ہم نام علی ہے، حسین کا لخت جگر ہے، علی اکبر ہے، جس کا چہرہ رسول جیسا ہے، جس کا نام علی پر ہے۔ مرزا نبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت دونوں بزرگوں کا احسان لہذا دونوں کا ایک مثال سناتا ہوں۔ مرزا میر انیس رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا، دیکھو علی اکبر کے لیے تو حسین کی سند ہے کہ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہ غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک۔ وہ چاہ رہا ہے جو فقط خلق میں نہیں، خلق میں بھی رسول اللہ جیسے، یعنی اللہ نے جب اکبر کو رسول کا چہرہ عطا کیا تو علی اکبر نے اپنا اخلاق بھی ویسا بنا لیا جو رسول اللہ کا اخلاق تھا۔ بات سمجھ آئی میرے بھائی؟ ہاں، دیکھو چہرہ عطا کرنا وہ اللہ کی حکمت اور کرامت ہے، اللہ نے عزت عطا کی، اللہ نے نعمت عطا کی، لیکن علی اکبر نے اپنا اخلاق بھی بنا لیا۔ اچھا رسول کا اخلاق جانتے ہو کیا ہے؟ انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے عظیم ترین درجے پر ہیں۔ کسی نے میرے مولا علی سے پوچھا تھا کہ یہ بتلائیے گا کہ رسول اللہ کے اخلاق کیسے تھے، انہیں گنیے گا، تو مولا نے کہا کہ کیا تم نعمتیں گن سکتے ہو اللہ کی؟ کہ نہیں مولا، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، دنیا کی نعمتیں شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے۔ تو مولا نے کہا کہ جبکہ اللہ نے قرآن میں کہا کل بتاؤ دنیا قلیل، تو ہمارے لیے دنیا کی نعمتیں بہت ہیں نا، اللہ کہہ رہا یہ تو قلیل ہے، میرے لیے تو قلیل ہے، لیکن دنیا کی نعمتوں کو قلیل کا اور محمد کے اخلاق کو عظیم کا۔ اگر تم قلیل نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے تو عظیم اخلاق کو میں کیسے شمار کر سکتا ہوں؟ تو وہ جو عظیم اخلاق ہے نا رسول اللہ کا، وہ علی اکبر نے بنا لیا تھا اپنا اخلاق۔ تو چہرہ ہے رسول اللہ جیسا، اخلاق ہے رسول اللہ جیسا۔ ایک لوری ہے کہ جو بی بی زینب دیا کرتی تھی اپنے شہزادے کو، اس میں ایسی تاریخ ہے کہ میں کیا کہوں، فرماتی تھی کہ ان جدی رب جدی، کہتی تھی اے بیٹا اکبر میرے، کوئی دلہا ضائع ہو گیا تو مجھے دکھ ہو جائے گا، پھر آگے بات کرنے کا مزہ نہیں آئے گا۔ ان جدی رب جدی، میرے دادا نے میرے نانا کو پالا تھا۔ زینب کے دادا ابو طالب ہے، زینب کے نانا رسول اللہ ہے، یہ تمہید ہے، پہلا لگ رہا ہے، ایسے ہی ہے یا نہیں؟ میرے دادا نے میرے نانا کو پالا تھا۔ اگر یہ پہنچا ہے تو اس سے اگلا فکرہ پھر اور پہنچنا چاہیے۔ وَإِنَّ جَدِّي رَبَّ أَبِي، میرے دادا نے میرے نانا کو پالا تھا، پھر میرے نانا نے میرے بابا کو پالا تھا۔
ایسے ہی ہے. دیکھو جشن شعبان سے میں متصل ہو گیا, شہزادے کا ذکر پہلے آ گیا زبان پر, تو میں جو مولا نے دانی کروا دی. میرے دادا نے میرے نانا کو پالا, هل جزاء الاحسان الا الاحسان. پھر میرے نانا نے میرے بابا کو پالا. ارے بھائی عمران نے تھا احمد مختار کو پالا, سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا, تو کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا, تو ہر دور کے سردار نے ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا. یعنی مولا علی نے پالا حسنین کریمین کو, رسول اللہ نے پالا مولا علی کو, مولا علی نے حسنین کریمین کو, امام حسین نے امام زین العابدین, امام زین العابدین نے امام باقر, امام باقر نے امام صادق, امام صادق نے امام کاظم, امام کاظم نے امام رضا, امام رضا نے امام تقی, امام تقی نے امام نقی, امام نقی نے امام عسکری, امام عسکری نے حضرت حجت کو پالا. 5 برس کے سن کے تھے, شعبان کا جشن ہے یہ, 5 برس کے سن کے تھے حضرت حجت, امام حسن عسکری کی شہادت ہو گئی. اب حضرت مہدی کو کون پال رہا ہے؟ سوال دماغ میں ڈالوں پھر جواب دوں گا انشاءاللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عمران نے تو احمد مختار کو پالا, سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا, کرار نے حسین سے شاہکار کو پالا, ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا. ایک پردہ توحید میں خود ڈھال رہا ہے, ایک پردہ توحید میں خود ڈھال رہا ہے, مہدی کو حجابوں میں خدا ڈھال رہا ہے. اچھا اس کا ایک فکرہ باقی ہے. میرے دادا نے میرے نانا کو پالا, میرے نانا نے میرے بابا کو پالا. بیوی کہتی تھی, دیکھو جب یہ فکرہ پہلی دفعہ ہوتا پہنچا تو میں تو کسی وجہ میں تھا, ان جدی رب جدی و ان جدی رب ابی. میرے دادا نے میرے نانا کو پالا, میرے نانا نے میرے بابا کو پالا. اور اے علی اکبر وانا افتخر ان اربوک الیہما, میں تجھ کو پال کر اپنے دادا کو بھی پال رہی ہوں, اپنے نانا کو بھی پال رہی ہوں. علی اکبر رسول جیسا ہے نا, ہم نام علی ہے تو ایک علی اکبر کو پال کر. لہذا بنیس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آفاق میں وہ ثانی سلطان عرب تھا. کیا جب غضب کا مصرائی ہے, پوری کائنات میں فقط اکبر ہے جو رسول جیسا ہے. آفاق میں وہ ثانی سلطان عرب تھا, ایک مہر نبوت ہی نہ تھی اور تو سب تھا. جی 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 جی. اچھا حسین کے شہزادے کا ذکر شروع ہو گیا, روح میں بالیدگی آ گئی ہے بھائی, کسی اور منزل پر چلا گیا. تو میں نے کیا کہا کہ خالق کے سوا جو ہے وہ محتاج ہے, تو نہ غالی بنو نہ مقصر بنو, مومن بنو. تو ابھی علی اکبر علیہ السلام کا رجت لکھا ہے مرزا ظفیر رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ جب یہ حسین کا شہزادہ پہنچا نا جنگ میں, تو اب دشمن اب دیکھو مسائل میں فضائل ہیں. کہتے ہیں کہ ماتھے کا عرق پاک کیا انگلی سے بارے. علی اکبر اپنے چہرے سے اس پسینے کو صاف کرتے ہوئے تو کیا تشبیہ دی ہے, ماتھے کا عرق پاک کیا انگلی سے بارے, سورج نے کیے دور مہ نو سے ستارے. مرزا ظفیر کہتے ہیں یہ پسینہ نہیں ہے, علی اکبر ہے. ہاں جی, یہ آسمان کے ستارے ہیں. سورج نے کیے دور مہ نو سے ستارے. اب ایک مصرے کے لیے زحمت دی جو آخر تک لے جانا چاہتا ہوں تاکہ عقیدہ ٹھیک ہو جائے. سورج نے کیے دور مہ نو سے ستارے, تو حیدر کے لب و لہجے سے لشکر کو پکارے. حیدر کے لب و لہجے سے لشکر کو پکارے. یا غافلو رتبے سے ہو آگاہ ہمارے, یا غافلو رتبے سے ہو آگاہ ہمارے. کیا ہے رتبہ ہمارا؟ میں نے کہا نہ غالی بنو نہ مقصر بنو, یہی پیغام آج کا ہو جائے گا. اللہ کے بندے ہیں, ہم اللہ نہیں. پہلے مصرے میں غلو کی نفی ہو گئی, دوسرے میں تقصیر کی نفی ہو جائے گی اگر میرے ساتھ ہو تو. اللہ کے بندے ہیں, علی اکبر کہہ رہے ہیں اللہ کے بندے ہیں, ہم اللہ. پھر سے کہتا ہوں اللہ کے بندے ہیں, ہم اللہ نہیں ہیں. بندے مگر اس طرح کے واللہ نہیں.
آہستہ آہستہ. دیکھو شعبان المعظم گزر گیا, اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا کی, یکم شعبان المعظم بی بی شریفۃ الحسین کی آمد رحمۃ اللہ علیہا, وہاں سے اس ماہ کا آغاز ہوا تھا. وہ بی بی کے جب امام حسین علیہ السلام بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, یہ صحیح معتبر کتابوں میں حدیث لکھی ہوئی ہے کہ جب بی بی تشریف لے آتی تھی تو حسین قرآن کی تلاوت کو روک کر بی بی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے. بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے. ارے میں کیا عرض کروں, یعنی جس کے احترام میں دو قرآن بولا دو, جس کے احترام میں دو قرآن بولا دو, اسے شریعت میں زینب کہتے ہیں سلام اللہ علیہ. تو یکم شعبان المعظم سے اس ماہ کا آغاز تھا. 3 شعبان المعظم سلطان کربلا کی آمد. بس میں گزر رہا ہوں آہستہ آہستہ, ایک منزل تک مجھے جانا ہے. اور پھر 4 شعبان المعظم اس کی آمد, یہ جو باب الحسین ہے, حسین تک پہنچنے کا دروازہ ہے بات ہے. اس لیے حضرت عمار یاسر نے صفین میں ایک جملہ کہا تھا, علم کو تھام کر. دیکھو بنی ہاشم کے سارے علم برداروں کی تاریخ اور ان کے مقابلے میں آنے والے سارے فراروں کی تاریخ, وہ سورہ مدثر کی 2 آیتوں میں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ, یہ وہ جو مقابل پر آنے والے ہیں بتکے ہوئے گدھے ہیں جو بھاگ رہے ہیں, فرت من قسورہ, ایک ببھرے ہوئے شیر سے بھاگ رہے ہیں. اب اس کی جو تعویل ہے, اس کی جو تعویل ہے اس میں بنی ہاشم کے سارے علم بردار آ جاتے ہیں. یہ وہ شیر ہے, یہ وہ شیر ہے. حمزہ بھی شیر ہے, جعفر طیار بھی شیر ہے, حیدر کرار بھی شیر ہے, پھر عباس علمدار بھی. اب میں کیا کروں, مجھے بار بار میر علی رحمۃ اللہ علیہ یاد آ رہا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہے علم جس کو پیغمبر نے اٹھایا. دیکھو علم اگر بدعت ہوتا تو صحابہ کرام کس کی یاد میں جاگ رہے تھے ساری رات؟ آپ کے کیا کہنے ہیں جو تاریخ کی ایک ایک شہر سے واقف ہے؟ تو آپ جانتے ہیں کہ خیبر میں کیا ہو رہا تھا. تو 1/40 رات وہ تھی کہ جہاں صحابہ کرام جاگتے رہے. تو اگر علم اٹھانا بدعت تھا تو صحابہ کس کی یاد میں جاگ رہے تھے؟ کیا کہوں, درود تاج یاد آ گیا جو میرے مسئلے سے درود نہیں ہے. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم. حضور پر سلام ہے کہ جو تاج والے ہیں, براق والے ہیں, معراج والے ہیں اور علم والے ہیں. یہ علم تو ہم نے تھوڑے ایجاد کیا, یہ تو رسول اللہ نے سب سے پہلے اٹھایا. خود درود تاج میں ہے کہ حضور ہیں تاج والے, براق والے, معراج والے اور علم والے. اچھا, میں مسلمان بھائیوں کی بڑی قدر کرتا ہوں اس بارے میں کہ وہ چاہتے ہیں کہ سنت رسول پر عمل ہو. تو اگر ان کے مطابق, ہمارے مطابق نہیں, اگر ان کے مطابق شلوار ایک خاص طریقے سے ٹکنے تک آنی چاہیے, تو انہوں نے کہا کہ جناب اس لیے یہ ہے کہ چونکہ رسول کی سنت تھی تو ٹھیک ہے, ہم نے مان لی. آپ نے سنت رسول کو اتنا فالو کیا کہ بھئی مثلا تبلیغ پر تشریف لے گئے تو کہا مسواک کر رہے, کہ بھئی کیوں مسواک کرے گا, سنت رسول. اچھا 6 انچ کی مسواک رسول کی سنت میں لے لیے, 10 فٹ کا علم شیعوں کی دشمنی میں چھوڑ دیا. میر علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وہ ہے علم جس کو پیغمبر نے اٹھایا. تاریخ وہ ہے سر, یہ وہ ہے علم جس کو پیغمبر نے اٹھایا. کس فخر سے حمزہ سے دلاور نے اٹھایا. ہاتھ آیا شرف جب اسے جعفر نے اٹھایا. وہ اٹھ گئے دنیا سے تو حیدر نے اٹھایا. وہ اٹھ گئے دنیا سے تو حیدر نے اٹھایا. اس کے بعد ہوگا یہ ہما سایہ فگن اب نہ کسی پر, ہوگا یہ ہما سایہ فگن اب نہ کسی پر, بس خاتمہ ہے حضرت عباس علی پر. اب ہے پاس
گزر کے بس دو فکرے کہوں گا اور بات ختم ہو جائے گی رمضان مبارک کے لیے. تو یکم شعبان معظم بی بی شریف حسین سلام اللہ علیہ کیا، 3 شعبان معظم سلطان کربلا کی، 4 شعبان معظم باب الحسین کی آمد، 7 شعبان معظم حسن مصطفیٰ کی نور کی آمد. دیکھو تھوڑا سا ظلم ہوتا ہے، تذکرہ کم ہوتا ہے، مولا حسن علیہ السلام کا بھی اور شہزادہ قاسم. اچھا حضرت قاسم لاشا تھا، ان کا پامال ہوا، ہمیشہ مصائب میں سنا ہے. پامال کا لفظ ہمیشہ مصائب میں آتا ہے، لیکن جناب قسیم امروہی صاحب ہیں، انہوں نے اس موقع پر پامال کا لفظ اگر فضائل میں آ جائے اور مناسبت بھی شہزادے کی ہو تو دعا سے نواز دیجیے گا انشاءاللہ. کہتے ہیں نور پابند سنو سال نہیں ہو سکتا. 13 برس کا ہے قاسم، لیکن ہے تو وہی نور نا. نور پابند سنو سال نہیں ہو سکتا، اور ذکر قاسم کبھی پامال نہیں ہو سکتا. تمام ہو رہی. پھر 11 شعبان معظم حسین کے چاند کی آمد ہے. گزارش کر چکا جتنا اس وقت نصاب میں تھا وہ کر چکا شہزادے کے بارے میں. اور 15 شعبان معظم اس کی آمد ہے کہ جب تک وہ نہ آ جائے تو قیامت ہی نہیں آنے والی. یہ امام شافعی کے پیروکاروں نے، کئی علماء نے جن کا تعلق شافعی مذہب سے، اس حدیث کو لکھا ہے کہ المہدی طاؤس اہل الجنہ، مہدی اہل جنت کے طاؤس ہے. طاؤس کا مطلب پتہ ہے کیا؟ یہ حضور نے فرمایا کہ میری نسل سے جو مہدی ہیں، طاؤس کہتے ہیں پیکاک، مور کو. مولا امام زمانہ کو رسول اللہ نے مور سے تشبیہ دی. پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہر پرندے کا ایک خاص رنگ ہے، کسی کا سیاہ ہے، کسی کا سفید، اور مور کا اس میں سارے رنگ ہیں. دیکھ سکو تو مور میں سارے رنگ. اس لیے حضرت حجت کی ذات والا صفات سے ہر نبی اور ہر معصوم کی صفت ظاہر ہو جائے گی. اس لیے وہ ہے اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب دعوت النبویہ. جو میں نے خطبے میں درود و سلام پڑھا، یہ در حقیقت امام زمانہ پر درود و سلام ہے. درود و ان پر کے جو صاحب دعوت نبوی ہیں، جو سولت حیدری کے حامل ہیں، جو عصمت فاطمی کو رکھتے ہیں، جو حلم حسنی کے حامل ہیں، جو شجاعت حسینی کے حامل ہیں، جن سے عبادت سجادی ظاہر ہوگی، جن سے معاصر باقریہ، آثار جعفریہ، علوم کاظمیہ ظاہر ہوں گے، حجت رضویہ. آپ ان امام کے ماننے والے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ایک عالم دین تھے. یہ بڑا مجرد درود ہے، اس کو بعد میں سن لیجیے گا، سن لکھ لیجیے گا، اور اس کو حاجات کی برابری کی نیت سے نماز کے بعد پڑھیے، اور پھر اس کے بعد دعا مانگے گا، دیکھیں کیسے اثر نہ ہو. جی اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب دعوت النبویہ وصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعاطر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ والہیبت الالہیہ. ایک عالم دین نے خواب میں خود حضرت حجت آئی اور فرمایا کہ جیسے تم مجھ پہ درود بھیجتے ہو نا، ایک نام بڑھاؤ اس میں. دیکھا مولا اس میں ایک نام اور کون سا پڑھ سکتا ہے؟ ان 14 میں کون سا نام پڑھ سکتا ہے؟ آپ کے کیا کہیں؟ مولا نے کہا ایسے درود پڑھو، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب دعوت النبویہ وصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والغیرت العباسیہ. آواز جائے اس خاطر ہے غازی الفضل عباس سرکار علمدار علیہ السلام ایسی رفعت کہ جہاں سرحد عصمت مل جائے اور 2 قدم آگے بڑھیں اور امامت مل جائے. اس نام کے ساتھ میں پہ درود بھیجو. 15 شعبان معظم ان مولا کی آمد. اور پھر ہم جب رمضان میں داخل تب دیکھو استقبال رمضان ہے. خود جنت 4 لوگوں کی مشتاق ہے.
جنت 4 کی مشتاق ہے. کچھ ناموں کا بھی ذکر ہے، مثلا حضرت سلمان کے لیے سلمان محمدی، جنت جس کی مشتاق ہے. کیا کہیں ہم جنت کے مشتاق، جنت سلمان کی مشتاق. دیکھو یہاں معصومین کی بات تو پھر ان کی خاطر تو خلق ہوئی ہے. یہ اہل بیت کا اور خدا کا رشتہ پتہ ہے کیا بڑا عجیب ہے، ایک بڑا تعلق ہے. جب اہل بیت خدا کی عظمت کا بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا رب ارحم ضعف بدنی ورقت جلدی ودقت عظمی. قبلہ تشریف فرمائے یہاں پر دعا کو محل کے فکر پڑھ لو. پروردگار میرے بدن کے ضعف پر رحم فرما اور میرے جلد کی ناطاقتی پر اور میری ہڈیوں کی فرسودگی پر رحم فرما. یا من بدا خلقی و ذکری و تربیتی و بری، اے وہ کہ جس نے میری خلقت کا آغاز کیا، مجھے یاد رکھا، میرے ساتھ نیکی کی، مجھے غذا کھلائی، تو جیسے تو پہلے کرم کرتا آ جائے ویسے کرم جاری و ساری فرما. جب اہل بیت خدا کی عظمت اور شان بیان کرے تو ایسے کرتے ہیں اس عاجزی انکساری سے. جب اللہ ان کے بارے میں بیان کرے تو کہتا ہے انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یجری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء. یا رب ومن تحت الکساء قال هم اہل بیت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وابوها وبعلها وبنوها. مل کے سلام بیت محمد محمد. تو جب اللہ ان کے بارے میں کہے تو کہتا ہے میں نے تو آسمان کو خلق ہی نہیں کیا، میں نے تو زمین کو بچھایا ہی نہیں، میں نے تو سورج و چاند کی روشنیوں کو بنایا ہی نہیں، میں نے تو کشتیوں کو چلایا ہی نہیں، میں نے تو سمندر کو تسخیر کیا ہی نہیں اپنے بندوں کے لیے، مگر یہ کہ اللہ فی محبت هؤلاء الخمسة، جو کچھ کیا 5 کی محبت کی. الذین هم تحت الکساء، جو چادر کے نیچے ہیں. جبریل نے کہا یا رب محمد تحت الکساء، کون ہے چادر کے نیچے؟ تو جبریل جانتے نہیں کون ہے چادر کے نیچے. 23 سال تک تو محمد کے پاس قرآن لے کر آئے جانتے نہیں ہیں کیا؟ اچھا احد میں علی کے لیے ذوالفقار لا چکے ہیں، طاقت اللہ علی لا سیف اللہ ذوالفقار، تو کیا جانتے نہیں ہیں کیا؟ حسنین کا جھولا چلا چکے ہیں، سیدہ کے آگے چکی بھی. جبریل سبھی کو تو جانتے ہو، یہ کیا پوچھ رہے ہو؟ یا رب ومن تحت الکساء، چادر کے نیچے کون ہے؟ جبریل کا عجب میں جواب یہ ہو کہ جانتا تو ہوں اللہ کے اذن سے کہ اللہ نے جہاں بھیجا وہاں پہنچا، لیکن جب آج سارے سردار جمع ہیں تو اللہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تعارف کے سردار کے ذریعے سے. یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کے بابا ہے، یہ فاطمہ کے شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بچے ہیں. دیکھو میں آگیا رمضان تک، لیلۃ القدر کی حقیقت فاطمہ ہے. سلام اللہ علیہ. یہاں سے وہاں تک پرزور سلام بھیجو محمد علیہ محمد. تمام ہو رہی. تو جنت مشتاق ہے 4 لوگوں کی، ان میں سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار، لیکن 4 صفات بھی بیان کی رسول اللہ نے، اور یہ 4 رمضان میں پوری اترتی. ان 4 پر عمل کر لو بس انشاءاللہ رمضان ویسا گزر جائے گا جیسے رسول اللہ چاہتے ہیں. کہ 4 لوگوں کی جنت مشتاق ہے. اب یہاں 4 نام نہیں لیے، 4 صفتیں بیان کی. پہلا کا مطعم الجیعان، یہ بڑے قافیے کے ساتھ ہے. مطعم الجیعان وحافظ اللسان وتعلی القرآن وصائم شہر رمضان. ان 4 لوگوں کی جنت مشتاق ہے. سب سے پہلے بھوکے کو کھانا کھلانے والے کی. رمضان سے مناسبت ہے یا نہیں؟ مطعم الجیعان، بھوکے کو کھانا کھلانے والے کی جنت مشتاق ہے. لہٰذا اپنی حیثیت، اپنی بساط کے مطابق جہاں کہیں ہو سکے رمضان میں کم سے کم کسی ایک بھوکے کو کھانا کھلاؤ، کم سے کم اس نیت کے ساتھ کہ پروردگار میں چاہتا ہوں حدیث پر عمل ہو جائے اور جنت میری مشتاق ہو جائے. مطعم الجیعان وحافظ اللسان، یہ مشکل ترین کام ہے میرے خیال میں. زبان کی حفاظت کرنے والے کی جنت مشتاق ہے. حضرت بحجت سے منقول ہے، انہوں نے اپنے کسی طالب علم سے پوچھا کہ نمازیں دن میں کتنی فرض ہیں؟ اس نے کہا 5.
تو روزے کتنے ہیں؟ روزہ تو عدد ایک ہی ہوگا، کہنے ایک سے زیادہ ہے، ادھر عدد ایک ہی ہے، کہنے خالی شکم کا روزہ تھوڑی، بات پہنچ گئی، نگاہوں کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، خیالات بھی روزے دار، 14 کے ماننے والے ہو تو کوئی تو سٹینڈرڈ ہونا چاہیے، نگاہ حرام پہ نہ اٹھے، زبان حرام جاری نہ کرے، حافظ اللسان، اور یہ سب سے سخت کام ہوتا ہے۔ پھر دیکھو روزے دار ہو، ٹریفک میں کہیں پھنس گئے، بس زبان کا روزہ ٹوٹنے کا تو بالکل خطرہ ہے، شکم کا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، زبان کا روزہ دیکھیں، ہاں زبان بھی روزے دار ہے، اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضرورت ہے گھر میں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ جو مستورات ہیں وہ دیکھو، جو ان پر واجب نہیں نا وہ بھی خدمت کرتی ہیں، ان پر واجب نہیں ہے آپ کو سموسے پکوڑے پر آگے دینا، رمضان میں تھوڑی بات نہیں ہوگی تو جشن کیسے پورا ہوگا؟ ان پر واجب نہیں ہے، یقین جانو واجب نہیں، لیکن چلو انہوں نے اہتمام کیا۔ اب اس میں اگر آپ کے مزاج کے مطابق نہ ہو سکا، نمک کم پڑ گیا، کچھ زیادہ ہو گیا، تو زبان کا روزہ نہ توڑ گیا۔ شکم کا روزہ ہوتا ہے فجر سے مغرب تک، زبان کا روزہ ہوتا ہے 24/7۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں گھر کے باہر بہت اچھے ہوتے ہیں، بڑے اچھے اخلاق کے، دوستوں سے بڑے اچھے اخلاق کے، کیا گھر کے اندر پہنچے صدام، میرے سر پہ ماما تو میں نے کچھ بات کر کے جانی ہے، بس یہ بات ہو گئی۔ گھر پہ آ کے بیوی کو ڈانٹا، بچے کو 2 تھپڑ لگائے، زبان بھی روزے دار، حافظ اللسان۔ 1 مہینے میں اگر زبان کو سنبھال لیا، ارے ہم کیا جنت میں پہنچے، جنت تمہاری مشتاق ہوگی۔ کیا پروردگار، یہ تیرا وہ بندہ تھا جس نے 1 مہینہ اپنی زبان کی حفاظت کی، زبان سے فحش اس کو فجور نہ جاری کرو، جھوٹ نہ جاری کرو۔ حافظ اللسان و تعالی القرآن، پہلا ہے بھوکے کو کھانا کھلانے والا، دوسرا ہے زبان کو بچانے والا، تیسرا ہے قرآن کی تلاوت کرنے والا، اس کی جنت مشتاق، اور چوتھا ہے صائم و شہر رمضان، رمضان میں پورا مہینہ روزہ رکھنے والا، بغیر شہری عذر روزہ نہ قضا کرنے والا، شہری عذر آ جائے تو بات الگ، روزے کو رکھنے والا جس میں 4 صفاتیں جمع ہو جائے، کہ جنت اسے مشتاق، جنت بلا رہی ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے اور قرآن کریم کے لیے عادت بنا لو، یہ میں تمام کر رہا ہوں بات، قرآن کریم کے لیے عادت بنانی چاہیے کہ قرآن پڑھی بھی رمضان میں، اور اگر کوئی مولانا انداز صاحب کی تفسیر ہے، مولانا فرمان صاحب کی تفسیر ہے، کوئی ایسی تفسیر کہ جس میں کلام معصوم کی روشنی ہوتی ہے، قرآن کی وہ تفسیر بیان کی گئی ہو کہ جو علی مع القرآن والقرآن مع علی ہے، اس سے مطابقت رکھی، فقط قرآن بھی نہیں، اور فقط قرآن و اہل بیت رسول اللہ چھوڑ کے گئے، تو قرآن کے ساتھ اس تفسیر کو ساتھ میں پڑھتے رہو، ایک چھوٹا سا، اگر پورا نہ بھی پڑھ سکو پورے قرآن کی تفسیر تو جتنا پڑھ سکو، ایک سے باریک کی پڑھ سکو پورے مہینے میں پڑھ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو دعاؤں سے قریب کرنا، لیکن اپنے اوپر، یہ میں مستورات کے لیے کہہ رہا ہوں، اپنے اوپر بوجھ نہ ڈالیے گا کہ میں نے زبردستی سب کچھ ختم کرنا ہے، جتنا آپ کا دل آمادہ ہے، تھوڑا جو توجہ کے ساتھ وہ زیادہ پڑھنے سے بہتر ہے، جس میں بار بار واٹس ایپ دیکھ رہے کہ کس کا میسج آ رہا ہے، کس کا جا رہا ہے، ساتھ میں دعا محمد تمہاری بھی چل رہی ہے، دعا ہے ابو محمد تمہاری طویل دعا ہے، ضروری نہیں کہ ایک ہی محفل میں بیٹھ کر 10 حصے کر 10 دن میں پڑھو، کہ مولا کی آپ کوئی زبردستی نہیں، ایسی خوبصورت حدیث ہے، مولا نے فرمایا کہ جو ہماری ولایت کے راستے پر ہوتا ہے اس کی زندگی میں دعا کی اتنی ضرورت ہوتی ہے جتنا بس کھانے میں نمک ہے۔
کبھی کبھی ہم لمبی لمبی دعائیں پڑھے دوسروں کا کھا کے بیٹھے. نا 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 بابا, ولایت کے راستے میں صحیح چلو, پھر اتنی دعا کافی ہے جتنا کھانے میں, بس اتنا ہی کافی ہے جی. تو توجہ کے ساتھ جتنی دعا آپ معرفت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں, آپ کا دل جڑا ہوا وہ پڑھیں. کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے معصوم کا سکھلایا ہوا کلام پڑھیں. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں گے دعائے محمد فمالی ہے, اس میں ایک بات ہو رہی ہے, اس کے بعد دوسری بات شروع ہو گئی جس کا پہلی بات سے کوئی ہمیں تعلق نہیں سمجھ میں آتا, لیکن پڑھو معصوم کی دعا. پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ معصوم جو ہے نا وہ عالم بالا سے, وہاں سے جڑا ہوا ہے. آپ کسی سے بات کر رہے ہیں, بچہ آیا لڑکھڑا کر گرنے لگا, آپ نے بات روک کے کہا یا لیا, وہ کہے گا یہ کیوں کہہ رہا ہے یار, اس لیے کہ وہ نہیں دیکھ رہا جو آپ دیکھ رہے ہیں. معصوم وہ دیکھ رہا ہے جو ہم نہیں دیکھ رہے, اس لیے وہ کہہ رہے ہیں دعا میں کہ جو اللہ کو مطلوب ہے. کبھی ہم اپنی بات کہہ رہے ہوتے ہیں, ہمیں تو دعا کرنے کا بھی سلیقہ نہیں آتا. آج کل کچھ سرکار ایسی ہیں کہ جو تھوڑا سا ایکسپوز ہو رہی ہیں. میں نے نہیں کہا یہ مائک پر. تو ہوتا کیا ہے کہ اب ایسے کسی پیر صاحب کے پاس ایک مرید پہنچے اور نے کہا کہ سرکار جی گھر میں چوریاں بہت ہو رہی ہیں, تو کوئی تعویذ لکھ کے تھا. تو انہوں نے تعویذ لکھ کے دیا, لیکن ان کو پتا تھا کہ تعویذ سے ہونے کچھ والا نہیں. تو ایسا کرو تعویذ بھی رکھو لیکن ساتھ میں کتا بھی پال لیتا. تو جو ایسی سرکار تھی ان کے مرید بھی ویسے تھے. اس نے عقیدت میں جواب دیا, سرکار کیسی بات کر رہے ہیں, میرے تو پیر بھی آپ ہیں, کتے بھی آپ ہیں, جو کرنا آپ نے کرنا. جی جی. تو اس لیے جب ہم خود سے کہیں گے تو وہ کچھ نکلے گا عقیدت میں کہ جو صحیح نہیں ہے. ہاں بات پہنچ رہی ہے. تو وہ کلام پڑھو کہ جو لسان اللہ ناطق کا کلام ہے, پھر اس کا ترجمہ. یہ باتیں پہنچ گئی میرے بھائی انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ مجھ فقیر کو, آپ تمام کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے, بات تمام ہو جائے. اور جب رمضان میں شب قدر تک پہنچا تو شب قدر کی حقیقت میں نے عرض کر دی. جس کے پاس محبت سیدہ نہیں, اس کے لیے کوئی شکر. پہنچ گئی جی. اس کے پاس کوئی شب قدر, اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. شب 23 رمضان میں قرآن صامت نازل ہوا. سیدہ وہ شب قدر ہے جس پر 11 قرآن نازل ہوا. ہاں بات پہنچ رہی ہے جی 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 جی. حقیقت تو یہی ہے. جو دیکھو سیدہ وہ ہیں جو خود رسول کی بیٹی ہے, جو خود رسول جیسی ہیں. فاطمہ تو وزتوں میں جب آتی تھی بیوی ایسا لگتا تھا جیسے رسول اللہ آ رہے ہیں. یہ ایک بیوی کی گواہی ہے, رسول اللہ کی زوجہ کی گواہی ہے کہ کانت مشیت ہو مشیت رسول اللہ, وہ ایسے چلتی تھی جیسے رسول چلتے تھے. وہ خود رسول کی بیٹی ہیں, خود رسول جیسی ہیں, رسول جیسے کی زوجہ ہے, 11 رسول جیسوں کی ماں ہے. میں احترام کر رہا ہوں نام زہرا سلام اللہ علیہ پر, تاکہ جشن کی قبولیت پر یقینی مہر ثبت ہو جائے اور ضمانت مل جائے. جی ہاں جی جی جی. تو وہ جو خود رسول جیسی ہیں, رسول کی بیٹی ہیں, رسول جیسے کی زوجہ ہے, 11 رسول جیسوں کی ماں ہے. ان کی محبت, ان کی معرفت کے بغیر تو کچھ نہیں ہونے والا, کچھ بھی نہیں ملنے والا میرے بھائی. اور انہی کی گود میں ایک وہ قرآن آیا ہے 15 رمضان کو. 15 رمضان کو وہ قرآن آیا جن کے لیے انہی رسول کی ان زوجہ کی گواہی ہے کہ لقد وضعت الحسن بعد العصر. بی بی فاطمہ کے ہاں حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی عصر کے بعد. وصلت المغرب,
सैयदा ने मगरिब की नमाज फौरन पढ़ी। अरे बतूल बीबी इसी को कहते हैं, जो इज़्दिवाज न करके बतूल बने वो मरियम होती हैं, जो साहिब औलाद होने के बाद भी बतूल रहे वो हुसैन की माँ फातिमा होती, वो हसन मुश्तबा की माँ फातिमा तो ज़हरा होती। मेरे साथ आप देखो सैयदा तैयबा ताहिरा मुताहिरा खैरुन निसा आसिया मर्जिया जलाल किबरिया मादर हसनैन ज़ौजाए वली अल्लाह बिन्ते रसूल हिजाब अल्लाह आका ज़ादी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बुलंद से बुलंदतर मौलाना हसन अलैहिस्सलाम के लिए मिसरे सुनते हुए जवाब बात तमाम कहते भाई सैयदा की आगोश में आए ना हसन। देखो हसन पता है बड़े हुसैन को हसन कहते हैं। अरे ये जुमला याद रहेगा, हुसैन को बड़ा कर दो तो हसन बनता है। ऐसा ही है हुसैन कला तशरीफ, हुसैन इसमें मुसल्लर है हसन से, हुसैन का मतलब है छोटा हसन। बात पहुंची है, हसन को छोटा कर दो तो हुसैन बनता है, हुसैन को बड़ा कर दो तो हसन बनता है। हुसैन के भी इमाम है हसन, हाँ बिल्कुल है मिदहते हसन के उन्वान नए नए। लाऊं कहां से लफ्जों के कुरान, लाऊं कहां से लफ्जों के कुरान नए नए, और झूला झुलाऊं प्यार करूं नौकरी करूं। हाय हाय हाय, झूला झुलाऊं प्यार करूं नौकरी करूं, ऐ कल्ब जिब्राइल में अरमान, ऐ कल्ब जिब्राइल में अरमान नए नए। इस लतीफ को मेरे साथ पढ़ना तो इस पूरे सिलसिले की मिदहत का वो हक अदा करने की कोशिश करूंगा कि बातें तमाम हो जाएगी। है मिदहते हसन के उन्वान नए नए, लाऊं कहां से लफ्जों के कुरान नए नए, झूला झुलाऊं प्यार करूं नौकरी करूं, है कल्ब जिब्राइल में अरमान। उनकी समझ में तुम अबू तालिब ना होगे, बात तमाम हो रही है हैदर के साथ। उनकी समझ में तुम अबू तालिब ना होगे, वो लोग जो हुए हैं मुसलमान। देखो दाद का तो अदा कर दिया, जितना मौला की विसार वो तो मुमकिन हो नहीं सकता, वो तो जो हमारी विसात और औकात थी। लेकिन एक ऐसा नजफ रसा नारा हो जाए कि मदीने तक भी सदा पहुंचे, नजफ तक भी पहुंचे, करबला तक भी पहुंचे, क्या बात है। तो बात तमाम हो गई। हाँ ये जरूर है वो कि आफाक में ज़हरा का नहीं है कोई हमसर। तो मुझे कहना था क्या से बात करें, आफाक कोई नहीं, यानी रहमतुल्लाह की फिक्र है। आखिरी मिसरे में ऐसा मजमून कुछ और पहुंचेगा अगर पहुंचा सका। आफाक में ज़हरा का नहीं है कोई हमसर, क्यों? ज़ौजा असदुल्लाह की और बिन्ते पैगंबर। अब लेकर आओ असदुल्लाह की और बिन्ते पैगंबर, हवा का शरफ, नूर खुदा, अर्श का जेवर, और कुरान में जिसे याद करे खालिक अकबर, कल कौसर, कुरान में जिसे याद करे खालिक अकबर, सानी कोई ज़हरा का न होगा न हुआ है। बेशक सानी कोई ना 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 भी मंजिल है, सानी कोई ज़हरा का न होगा न हुआ है। हाँ हजरत ज़ैनब को जो कहिए तो बचा है।
اللہ تعالیٰ اس روحانیت معنویت کو جاری ساری اور باقی رکھے انشاءاللہ. پروردگار شعبان المعظم جب گزر جاتا تھا تو امام یہ کہتے تھے کیسے دعا پڑھو کہ شعبان کی جو تقصیر رہ گئی ہے پروردگار تو اسے اپنے رحم و کرم سے پورا فرما. رمضان میں ہمیں بہترین طریقے سے داخل ہونے کی صداقت کے ساتھ امانت کے ساتھ تزکیہ نفس کے ساتھ توفیق عطا فرما. رمضان مبارک کی برکتوں کو عطا فرما. پروردگار دنیا میں زیارت حسین آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما. رمضان میں بھوکوں کو کھانا کھلانے کی توفیق عطا فرما. نکاحوں کو حرام سے بچا لے, زبان کو جھوٹ اور حسد کہنے سے بچا لے, سماعتوں کو حرام سننے سے بچا لے, ہاتھوں کو حرام کی طرف بڑھنے سے بچا لے, قدموں کو حرام کی طرف جانے سے بچا لے. پروردگار دعا کا اختتام ہوگا امام کی ہی نام سے. اے پروردگار ان گناہگار آنکھوں کو مولا کی زیارت کے لائق بنا, زبان کو مولا کی مدحت کے لائق بنا, ہاتھوں کو مولا کی بیعت کے لائق بنا, دل کو مولا کی محبت کے لائق بنا, نسلوں کو مولا کی نصرت کے لائق بنا, اور فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. خانوادہ زہرا سلام اللہ علیہا پر یہاں سے وہاں جشن کی تکمیل کے لیے 3 مرتبہ بآواز بلند پرزور محمد